نمرہ احمد پارس قسط 2۔ پارس کی آنکھوں میں خوشگوار سی حیرت ابھری۔ وہ مسکرائی نہیں، مگر اس نے ستائشی انداز میں ابرو ضرور اٹھائی تھی۔ اچھا، تو اب لاہور سے اتنی دور مری؟ آسٹریلیا سے تو قریب ہی پڑتا ہے نا مری؟ وہ مسکرایا۔ پارس نے بنا کسی تاثر کے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ اس جاب کی نوعیت سے واقف ہیں فائز صاحب؟ آپ جانتے ہیں میں نے یہ ہوٹل حال ہی میں سنبھالا ہے۔ اس کے لیے مجھے کسی قابل اعتماد اور ذہین انسان کی ضرورت ہے جو میرے فائنینشیل ایڈوائزر اور اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر سکے۔ میں اس کام کے لیے خود کو اہل سمجھتا ہوں۔ اوکے، دیگر انٹرویوز کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ہمیں کس کو رکھنا ہے۔ آپ کو نتائج سے مطلع کر دیا جائے گا۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ یہ انٹرویو ختم ہونے کا اشارہ تھا۔ وہ کھڑا ہوا، پھر جیسے متذبذب سا رک گیا۔ یہ آپ کے ہسبینڈ رضوان حیات کی تصویر ہے نا؟ پارس نے اشارے کی سمت دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چبھن اتری۔ جی۔ وہ بولی تو آواز ہلکی تھی۔ ابھی باہر مجھے علم ہوا کہ 6 ماہ قبل ہی رضوان صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ بہت افسوس ہوا یہ جان کر، اور بھی زیادہ کہ اس وقت آپ کی شادی کو صرف 2 ماہ کا عرصہ گزرا تھا۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ پارس نے ہلکے سے اس بات کے ساتھ تعزیت وصول کی۔ اس کی آنکھوں میں اضطراب آ گیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں ان کا انتقال کیسے ہوا؟ اس کا لہجہ بھی متاسف تھا، مگر پارس کو غور سے دیکھتی آنکھوں میں پتھراہٹ سی تھی۔ پارس کی نگاہوں کا مرکز ابھی وہی سیاہ فوٹو فریم تھا۔ وہ سیڑھیوں سے گر گئے تھے۔ اس نے 3 حصوں میں فقرہ ادا کیا، پھر نگاہیں اٹھا کے فائز کو دیکھا۔ وہ سمجھ کر افسوس سے سر ہلاتا اٹھ رہا تھا۔ وہ پھر سے فوٹو فریم کو دیکھنے لگی۔ اس کے سارے وجود میں اضطراب و بے چینی نظر آنے لگی تھی۔ چند لمحے بعد اس نے دوبارہ فریم سے نظر ہٹائی تو امیدوار فائز آفس کے باہر کھڑا تنویر صاحب سے بات کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے پیچھے شیشے کے دروازے بند کر گیا تھا۔ آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ پارس نے سر جھٹک کے ایک فائل کھول لی۔ وہ جیسے ہی پارس کے آفس سے نکلا، سامنے سے آتے ہوئے تنویر صاحب اسے دیکھ کے ٹھٹکے، رکے اور پھر حیرت سے اس کی طرف آئے۔ پھر ذرا سا مسکرایا، پلٹا اور دیکھا۔ پارس ویسے ہی ٹک ٹکی باندھے فوٹو فریم کو دیکھ رہی تھی۔ فیضی، تم امریکہ سے کب آئے؟ ساتھ ہی انہوں نے پارس کی سمت دیکھا۔ وہ اب مطالعے کے لیے کوئی فائل کھول رہی تھی۔ آہستہ، تنویر بھائی، یہاں مجھے فائز حسن کے نام سے پکارا جاتا ہے اور اسی نام سے پکارا جائے گا جب میڈم پارس کا فائنینشیل ایڈوائزر بھرتی کر لیا جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی تم؟ ان کی آنکھوں میں پریشانی اتری۔ پھر سے پارس کو دیکھا۔ وہ متوجہ نہیں تھی۔ میرے آفس میں آؤ، دھیمی سرگوشی میں کہہ کر وہ مڑ گئے۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ ان کے پیچھے ہو لیا۔ چند منٹ بعد تنویر صاحب کے آفس میں ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کا انداز پرسکون تھا، جبکہ تنویر صاحب فکر مند دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے شروع سے بتاؤ، سارا معاملہ کیا ہے؟ سمپل، میں بھائی جی کی موت کا سراغ لگانے آیا ہوں۔ اس کی بات پر تنویر صاحب کے چہرے پر تذبذب ابھرا۔ تم جانتے ہو ان کی موت کیسے ہوئی تھی؟ آپ بتائیے کیسے ہوئی تھی؟ وہ سیڑھیوں سے گرے تھے۔ کیا واقعی تنویر بھائی؟ اس کا انداز سرد تھا۔ فیضی، یہ سیڑھیوں والی بات تو پارس نے سب کو بتائی ہے، مگر میرے لیے زیادہ اہم وہ بات ہے جو آپ نے مجھے ان کی وفات کے بعد امریکہ فون کر کے بتائی تھی۔ وہ میرا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کا وہم نہیں تھا۔ آپ بہت کلیئر تھے اس بارے میں جب بھائی جی کو غسل دیا گیا۔ آپ نے واضح طور پہ ان کے سر کے پچھلے حصے میں کسی نوکیلی چیز کے کب جانے کا نشان دیکھا تھا۔ میں اب بھی کلیئر ہوں، وہ جلدی سے بولے۔ یہی وہ زخم تھا جو انہیں سیڑھیوں پر گرنے پر آیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ بجا فرمایا آپ نے، مگر یاد کریں آپ ہی نے مجھے بتایا تھا
کہ اس وقت سیڑھیوں پر یا ان کے دامن میں کوئی ایسی نوکیلی چیز نہیں تھی جس کے اوپر گرنے سے اس طرح چوٹ آتی۔ ایسا ہی تھا، انہوں نے ہار تسلیم کر لی۔ میں اپنی کئی ساری باتوں پر قائم ہوں۔ تم سے بحث کر کے میرا مقصد تمہیں کسی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے روکنا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ میرے ذہن نے کبھی اس ظاہری حادثے کو قبول نہیں کیا، نہ ہی میں اسے قبول کر سکا ہوں۔ اس کے چہرے پہ کرب اتر آیا۔ چند ثانیے کو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ تم جنازہ بھی نہیں پڑھ سکے۔ کاش تم سے جلدی رابطہ ہو جاتا۔ پارس نے بس تھوڑا بہت اوپر انتظار کیا، پھر تدفین کروا دی۔ سویرا کی فلائٹ کا مسئلہ تھا، وہ بھی نہیں آ سکی، اور تم سے تو بات ہی تیسرے دن ہو پائی۔ وہ افسوس سے کہہ کر چپ ہو گئے۔ اور اس سے زیادہ دردناک بات کیا ہوگی تنویر بھائی کہ بھائی جی کے انتقال والے دن میں پاکستان میں ہی تھا، اور 3 دن بعد ہر شے سے بے خبر جب واپس پہنچا تو آپ کے میسیجز دیکھے۔ تنویر صاحب کا منہ کھلا کا کھلے رہ گیا۔ تم پاکستان میں تھے؟ تو کیا تم رضوان سے ملے تھے؟ تم کہاں تھے؟ آخری دفعہ کب بات ہوئی تھی تمہاری ان سے؟ وہ بے اختیار آگے کو ہوئے، چہرے پر پریشانی، تجسس، حیرت سب واضح تھا۔ امریکہ میں آخری بات 4 دسمبر کی رات کو ہوئی تھی، جب میں پاکستان آنے کے لیے پیکنگ کر رہا تھا۔ ان کا فون آیا تھا، مگر میں نے انہیں اپنی آمد کا نہیں بتایا۔ اس سے ٹھیک 4 دن بعد میں ادھر پہنچ چکا تھا۔ یہ وہی دن تھا جس رات بھائی جی کی ڈیتھ ہوئی۔ وہ بول رہا تھا، آنکھوں میں کرچیاں سی چبھ رہی تھیں۔ میں نے انہیں اپنی آمد کی اطلاع اس لیے نہیں دی تھی کہ میں ان سے ملنے سے پہلے پارس میڈم کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا تھا۔ تنویر صاحب سانس روکے اس کی بات سن رہے تھے۔ وہ میز پر رکھے پیپر ویٹ کو دیکھتے ہوئے کہتا جا رہا تھا، پہلے 2 دن میں نے پارس کے بارے میں تحقیق کی۔ معلوم ہوا وہ ایک عام غریب سی لڑکی تھی جس کی گویا لاٹری نکل آئی، اور کچھ نہیں جان سکا۔ پھر اسی دوپہر بھائی جی سے ملنے آیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ یہ کھڑکی چھوٹی تھی، مگر اس سے بھی ہوٹل کا عقبی حصہ اور سیاہ گیٹ دکھائی دیتا تھا۔ ادھر سے گیٹ پر کھڑے ہو کے میں نے دیکھا ان دونوں کو کہتے ہوئے۔ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں موندیں، بند پلکوں کے پارے کی آج جھلملانے لگی۔ ہوٹل کے عقبی گیٹ کے آس پاس پہاڑیوں اور سڑک پر برف جمی تھی، ہر سو سفیدی تھی۔ وہ گیٹ کے پیچھے کھڑا گردن اٹھائے اوپر دیکھ رہا تھا۔ اس نے سویٹر کے اوپر جیکٹ اور سر پہ اونی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اوپر دکھائی دیتا منظر دیکھ کر آنکھوں میں عجب دکھ اور بے بسی آ گئی تھی۔ اوپر شیشے کی دیوار کے پار کانفرنس روم نمایاں تھا۔ ایک کرسی پر سیاہ بالوں والی لڑکی بیٹھی تھی اور سامنے بھائی جی۔ لڑکی سر جھکائے مسلسل روتے ہوئے بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی، اور بھائی جیسے اسے چپ کروانے اور بہلانے کی صحیح کر رہے تھے۔ فیضی کے ابرو تن گئے، آنکھوں میں خفگی جھلکی۔ اس نے یک بستہ ہاتھوں کو رگڑ کر گرم کیا، موبائل نکالا۔ امریکہ کا نمبر رومنگ پر تھا۔ بھائی جی کی کال ملا کر اس نے فون کال کان سے لگایا۔ گھنٹی جاری تھی۔ بھائی جی نے گھنٹی سنی تو بات روکی، ذرا اکتا کر ادھر ادھر دیکھا، فون اٹھایا، نمبر پر نگاہ ڈالی اور فون کان سے لگایا۔ ہیلو فیضی۔ انداز مصروف تھا۔ پارس ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے جانے لگی ہو، جیسے بھائی جی کے منہ سے فیضان کا نام سن کر جانے لگی ہو۔ بھائی جی نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر جیسے روکا۔ بھائی جی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں تم سے، ابھی مصروف ہوں۔ بھائی جی، میری بات آپ کی مصروفیت سے زیادہ ضروری ہے، وہ دبے دبے اشتعال سے بولا۔ اوپر جمی نگاہوں میں تپش در آئی تھی۔ کہا نا فیضی، بعد میں بات کرتے ہیں۔ انہوں نے عجلت میں فون بند کیا اور پارس کو واپس بٹھایا۔ وہ ساکت ہوا، ہاتھ میں فون پکڑے کھڑا کے کھڑا رہ گیا۔ پھر چند لمحے گزرے تو وہ ایک دم مڑا اور پیچھے کھڑی سفید کار کی طرف بڑھا۔
اس نے آنکھیں کھولی. تنویر صاحب دل جمعی سے سن رہے تھے. اس رات دیر تک انہی سڑکوں پر وہ ڈرائیو کرتا رہا. میں ہوش میں نہیں تھا. غصہ، بے بسی، احساس محرومی، پارس سے نفرت، میں نے ہر شے اپنے اندر محسوس کی تھی. وہ ایک اداکارہ تھی جو مصنوعی آنسو بہا کر بھائی جی کو اپنے سامنے باندھے بیٹھی تھی، اور اس کے لیے بھائی جی نے مجھے دھتکارا. دیکھو، انہوں نے تمہیں دھتکارا نہیں، صرف بعد میں بات کرنے کو کہا تھا. ہو سکتا ہے وہ کسی اہم مسئلے میں پھنسے ہوں. بات رویے کی نہیں، اس سیاق و سباق کی ہے جس میں میں نے وہ منظر دیکھا. صرف پارس کی وجہ سے ان سے نہیں مل سکا. اس دن انہوں نے 2-3 بار مجھے کال کی. میں نے فون ہی آف کر دیا. بس پاگلوں کی طرح ڈرائیو کرتا رہا. اس رات میں ہوش میں نہیں تھا. دل کرتا تھا کسی پہاڑ سے گاڑی دے ماروں. ایسا تو نہ تھا، مگر پھر رات میں اسلام آباد چلا گیا. فون آف رکھا، سب سے دور ہوٹل میں لیٹا رہا. اگلے دن فلائٹ تھی. تیسرے روز جب امریکہ پہنچا تو گھر کے فون پر آپ سب کے پیغامات سنے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ پڑ رہی تھیں. چہرے پہ نفرت کی پتراہٹ تھی. چند لمحے مزید سر کے آفس میں چھایا تناؤ اب ڈھل کر ترحم و ہمدردی میں بدلنے لگا. تنویر صاحب کی پریشانی کم ہوئی. اب وہ فقط فکر مندی رہ گئی. اب تم نام بدل کر یہاں کیوں آئے ہو؟ پہلے میں اپنے نام سے آنا چاہتا تھا، بھائی جی کا بھائی بن کر، ان کی قبر دیکھنے، مگر پھر رک گیا. یہ خیال کہ مجھے یہاں آپ کے اور افضل بابا کے سوا کوئی نہیں جانتا مجھے ایک دوسری نہج پہ سوچنے پر مجبور کر گیا. اب اسی لیے میں فائز حسن کے روپ میں بھائی جی کے قتل کا سراغ لگانے یہاں پر موجود ہوں. تمہیں کیا لگتا ہے؟ تنویر صاحب قدرے توقف سے بولے. سامنے کی بات ہے، بھائی جی کو قتل کیا گیا. یہ کام پارس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا. فیضی، فائز، یہ بہت بڑا الزام ہے. وہ متذبذب تھے. حقیقت یہ ہے کہ ایک دن میں پارس کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے کر کے اس کو اقرار جرم کرنے پر مجبور کر دوں گا. آپ دیکھے گا، چند ثانیے پہلے کی تکلیف اور اب اس کے لہجے سے وہ چیز غائب تھی، اور اس کی جگہ سرد مہری اور چبھن اور حد درجے اعتماد نے لے لی تھی. اور اگر اس نے تمہیں پہچان لیا؟ وہ مجھے نہیں پہچانتی. بے فکر رہیے، وہ مجھ سے کبھی نہیں ملی اور نہ ہی میری شکل بھائی جی سے ملتی ہے جو وہ پہچان جائے. تصاویر کا ویسے بھی مجھے شوق نہیں، اور جو میری پرانی تصاویر فیملی البم میں ہیں وہ سب لاہور میں پڑے ہیں. بھائی جی 1-2 دن کے لیے یہاں دورے پہ آئے تھے، بس اچانک سے شادی کی اور یہیں رہنے لگے. وہ اپنے ساتھ یہاں کچھ ایسا نہیں لائے تھے جس سے میری تصویریں ہوں. نہ کبھی وہ پارس کو لاہور لے کر گئے. افضل بابا نے خود یہ بات کہی ہے کہ پارس نے رضوان حیات کے بھائی کو کبھی نہیں دیکھا. وہ سانس لینے کو رکا. ابھی جب میں اس سے ملا تو اس کے چہرے پہ شناسائی کا کوئی تاثر نہیں تھا. وہ اچھی اداکارہ نہیں. بھائی جی کا ذکر کیا تو اس کے تاثرات فوراً بدلے. اگر وہ مجھے پہچانتی ہوتی تو اس کے تاثرات زیادہ تیزی سے بدلنے چاہیے تھے. وہ پرسکون تھا، مگر تنویر صاحب کی فکر مندی ابھی کم نہیں ہوئی تھی. اگر وہ تمہیں پہچان گئی، قتل اس نے کیا ہے، ڈرنا اسے چاہیے. میں کس بات سے ڈروں؟ تنویر صاحب لاجواب ہو گئے. فیضی، نہیں فائز، تم جذباتی تو ہو، مگر اس کے باوجود تم نے کبھی کوئی احمقانہ حرکت نہیں کی ہے. میں تمہیں عرصے سے جانتا ہوں، اس لیے میری تم سے بس ایک درخواست ہے کہ پلیز جو بھی کرنا سوچ سمجھ کے کرنا. ہو سکتا ہے کہ واقعی یہ ایک حادثہ ہو. وہ بہت جلد معلوم ہو جائے گا. وہ پرعزم اور ٹھوس انداز میں کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. تنویر صاحب کی فکر ابھی تک کم نہیں ہوئی تھی. ہوٹل کے عقبی حصے پر شام ڈھل رہی تھی. سبز پہاڑیاں، گہری کھائی، ویران مگر خوبصورت علاقہ. وہ ہر شے سے بے نیاز صبح کے انداز میں چلتی ہوئی گیٹ سے باہر نکلی.
بس فرق یہ تھا کہ صبح گلاسز آنکھوں پر تھے تو اب گریبان پر اٹکے تھے۔ ڈرائیور نے اسے دیکھتے ہی کار کا پچھلا دروازہ کھولا۔ وہ چند قدم آگے آئی، پھر رک گئی۔ اس کی کار سے ذرا دور ایک چھوٹی پرانے ماڈل کی کار کا بونٹ کھولے صبح والا امیدوار پریشان سا کھڑا تھا۔ کبھی کبھار کوئی تار چھیڑتا، پھر فکر مندی سے سیدھا ہو کے ادھر ادھر دیکھتا۔ پارس نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، پھر اپنے منتظر کھڑے ڈرائیور کو۔ ذرا سا تذبذب اس کی خوبصورت آنکھوں میں ابھرا، پھر وہ آگے آئی، کار میں بیٹھی۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کیا تو اس نے اسے روکا۔ فرید خان، ساتھ ہی اپنی طرف کا شیشہ اس نے نیچے کر لیا۔ جی میڈم۔ وہ مؤدب سا پلٹا۔ پیچھے جو صاحب کھڑے ہیں ان سے پوچھو کیا مسئلہ ہوا ہے ان کی کار کے ساتھ، اور یہ دیکھو اگر تم ان کی کوئی مدد کر سکتے ہو تو میں انتظار کر لوں گی۔ جی میڈم۔ وہ فوراً فائز کی طرف گیا۔ فائز نے گردن نہیں موڑی، محض ڈرائیونگ سیٹ کی ڈور پہ لگے ہوئے بیک ویو مرر میں دیکھا۔ ڈرائیور فرید خان اب فائز حسن کے پاس کھڑا کچھ کہہ رہا تھا۔ دونوں میں چند فکروں کا تبادلہ ہوا۔ فائز نے اس کی کسی بات پر چونک کر کار کی طرف دیکھا، چہرے پہ شرمندگی اتری اور تیزی سے اس طرف آیا۔ سوری میڈم، آپ کو میری وجہ سے زحمت کرنی پڑی۔ وہ تشکر اور احسان مندی سے کار سے ذرا فاصلے پر کھڑے ہو کے کہنے لگا۔ پارس کے تاثرات ویسے ہی سنجیدہ رہے۔ کیا آپ کی کار خراب ہے؟ جی نہیں، ایک دم سے کیا ہو گیا ہے پتہ نہیں۔ پرانی چیز تو ویسے بھی 100 مسائل کا شکار ہوتی ہے۔ یہاں قریب میں کوئی ورک شاپ نہیں ہے، آپ کو مین سٹی جانا پڑے گا۔ آپ کار ادھر لاک کر دیں، فرید خان آپ کو شہر لے جائے گا۔ فائز کے چہرے پہ مزید شرمندگی ابھری۔ میم تھینک یو سو مچ، مگر ابھی تو ڈرائیور کو آپ کو چھوڑنا ہوگا، میں کوئی دوسری کنوینس دیکھ لیتا ہوں۔ یہاں آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ملے گی، آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ آ جائیں، مجھے گھر ڈراپ کر کے فرید خان آپ کو لے جائے گا۔ اس کا انداز بے تاثر تھا، جیسے یہ آفر کا آخری حصہ ہو۔ اگر اب وہ انکار کرے گا تو وہ جیسے آپ کی مرضی کہہ کے آگے بڑھ جائے گی۔ بہت شکریہ میم، میں کار لاک کر کے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ فرید خان کے ہمراہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا اور پارس پچھلی سیٹ پر براجمان باہر دیکھ رہی تھی۔ کار خاموشی سے اونچے نیچے راستوں پر محو سفر تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا فائز وقفے وقفے سے ایک نظر بیک ویو مرر پر ڈالتا، جو یوں سیٹ تھا کہ پارس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ رخ ذرا موڑے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کہیں بہت دور دیکھ رہی ہو۔ ایک سڑک پر آگے مڑ کر فرید خان نے گاڑی آہستہ کی۔ میڈم، اندر لے جاؤں گھر تک یا آپ یہیں اتریں گی؟ فائز نے بے اختیار ونڈو اسکرین کے پار دیکھا۔ طویل سڑک جو اونچی ہوتی جا رہی تھی کے اختتام پر اونچائی پر ایک خوبصورت مخروطی چھتوں والا بنگلہ تھا۔ جہاں کار رکی تھی وہاں سے بنگلے تک کافی فاصلہ تھا۔ پارس بنا کچھ کہے دروازہ کھول کر اتر گئی اور بنگلے کی طرف چلنے لگی۔ فائز نے بظاہر گھبرا کر فرید خان کو دیکھا۔ آپ انہیں گھر تک چھوڑا تھے؟ مجھے کوئی جلدی نہیں تھی، میری وجہ سے میڈم ہمیشہ یہیں اترتی ہیں، مگر کیوں؟ وہ حقیقتاً چونکا۔ فرید خان نے جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے بلند ہوتی ہوئی سڑک کو دیکھتا رہا، جہاں پارس قدم قدم اوپر چڑھ رہی تھی۔ جب تک وہ بحفاظت گھر نہیں پہنچتی، فرید خان وہاں سے ہٹتا نہیں تھا۔ جب وہ اندر چلی جاتی تب وہ گاڑی گھر تک لے آتا۔ فائز کی نگاہیں بھی وہیں جمی تھیں۔ پارس کے اٹھتے قدم ویسے نہیں تھے جیسے ہوٹل میں داخل ہوتے یا نکلتے وقت۔ اس کی چال آہستہ تھی، شکست خوردہ، کسی اور سوچ میں گم، دنیا سے دور، دھیرے دھیرے چلتی، اب آدھا راستہ عبور کر چکی تھی۔ کار میں بیٹھے دونوں افراد کی نگاہیں لمحے بھر کو اس سے نہیں ہٹی تھیں۔ ایک کی ذمہ داری اور وفاداری سے لبریز تھیں تو دوسری کی گہری سوچ اور مستقبل کی منصوبہ بندی سے۔
دفتن پارس رکی، سڑک کے درمیان کھڑی، اس کی ان کی جانب پشت تھی، اس کے بائیں ہاتھ گہری کھائی، دائیں ہاتھ پہاڑ تھے، آگے جانے کے بجائے دائیں طرف کو آئی، وہاں پہاڑ کو کاٹ کر بنائی گئی سیڑھیاں تھیں جو کسی پارک تک جاتی تھیں، سیڑھیوں کے دونوں طرف تا سڑک پہاڑ سے چپکا جنگلہ لگا تھا جس کا واحد مقصد اس جگہ کی تخصیص تھا۔ پارس سیڑھیوں کے قدموں میں رکی، گردن اٹھا کے اوپر دیکھا، اس کا نیم رخ مزید واضح ہوا، گردن اونچی کرنے سے کان سے بال پیچھے کو گرے، سلور بالی چمکی، پھر وہ مڑی اور جنگلے کو دیکھا، جہاں تک جنگلہ تھا وہاں تک نگاہ دوڑائی، نگاہ تھک گئی تو وہ گھر کی سمت مڑ گئی، ان کی طرف پشت کی، اب وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آگے جا رہی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے صاحب کا انتقال ہوا تھا، ڈرائیور نے سادگی سے بتایا۔ فائز کو جھٹکا لگا، اس نے بے یقینی سے ڈرائیور کو دیکھا۔ وہ سیڑھیاں، یہ سیڑھیاں تھیں، میں سمجھا کہ وہ گھر کے اندر کی سیڑھیاں ہوں گی۔ وہ لمحے بھر کو غائب دماغ ہوا۔ وہ یہی جگہ تھی، یہیں گرے تھے صاحب۔ ساتھ ہی ڈرائیور نے مغموم انداز میں سر کو جھٹکا۔ پارس گھر کے قریب پہنچ چکی تھی، فرید خان نے کار اسٹارٹ کر دی۔ فائز ابھی تک گہری نگاہوں سے پارس کا تعاقب کر رہا تھا۔